منہ مبارک بھی تھے، 3 بال بھی تھے. دیکھی صحابہ کی محبت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک بھی ضائع نہیں ہونے دیا، اسے بھی تبرک سمجھا. اور آج ہم خدا کے قرآن کو تبرک نہیں سمجھتے، نبی کے فرمان برکت والا نہیں سمجھتے. مکے سے جو وفد آیا تھا حضور سے باتیں کرنے حدیبیہ کے مقام پر، حضور نے وضو فرمائی تو صحابہ نے پانی زمین پہ نہ گرنے دیا. حضور وضو فرماتے تھے، صحابہ یوں ہاتھوں پہ پانی لے کر منہ پہ ملتے تھے، چہرے پہ ملتے تھے. تو مغیرہ بن شعبہ نے مکے میں جا کر کے کہا تھا کہ تم اس شکست نہیں دے سکتے، وہ اپنے نبی کی اتنی مطیع اور اتنی فرما بردار ہے، اس قدر محبت ہے ان کے دلوں میں، تم ان کو نہیں ہرا سکتے. اور یہاں تک لکھا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سینگی لگوائی، ایک برتن میں خون جمع کیا، ایک صحابی کو فرمایا جا اس خون کو لے جا، ایسی جگہ ڈال کے آ جا جہاں کسی کا پیر نہ آئے، کسی محفوظ مقام پہ اس خون کو لہو کو ڈال کے آ جا. وہ پسے پس دیوار گیا، دیوار کے پیچھے گیا اور منہ سے لگا کر کے پی گیا. ابھی نہیں پڑے گی. ارے کیا کیا آقا؟ میں تو پی گیا، میں تو پی گیا ہوں. یہاں کسی کی نظر بھی نہیں پڑے گی. ارے کیا کیا آقا؟ تو پی گیا، میں تو پی گیا ہوں. فرمایا تیری 7 پشتوں تک اثر رہے گا، 7 پشتوں تک نسل تک اثر چلا جائے گا. صحابہ کرام کمال درجے کے عاشق تھے، کسی وجہ سے بھی یہ حضرات ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے، چاہے انہیں تکلیف اٹھانی پڑی، چاہے انہیں پریشان ہونا پڑا، اور معمولی پڑی نہیں، سر کٹا دیے، گردنیں قلم کرا دی. بات کر رہا تھا حبشی نوجوان کی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تجھے کھلائے گا پلائے گا. حبشی نوجوان کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا. ہائے مسلمان بنتے ہی کہنے لگا کہ کس قدر خیال آیا، یا رسول اللہ یہ جو بکریاں ہیں یہ پرایا مال ہے، میں اب اسے پہنچانے جاؤں، میں اب اس کا کیا کروں، اسے پہنچا کے آؤں؟ حضور نے فرمایا نہیں نہیں، ان بکریوں کے پاس کھڑا ہو کر یہ آواز دے دے کہ تم سب کی سب جاؤ اپنے مالک کے یہاں پہنچ جاؤ. خبردار اگر ایک بچہ بھی ادھر ادھر ہوا تو ایسا نہ ہو کہ امانت میں خیانت ہو جائے. اس چرواہے نے آواز دی کلمہ پڑھنے کے بعد. چرواہے کی آواز سن کر کے ریوڑ چل پڑا، تمام کا تمام ریوڑ اس یہودی کے پاس پہنچ گیا جس کا یہ حبشی نوجوان غلام تھا. جب اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا وہ مسلمان ہو گیا. اس کے بعد وہ مسلمان بننے کے بعد وہ بیٹھ نہیں گیا، اور اس نے یہ کہا کہ مجھے تسبیحات بتاؤ، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی ورد اور وظیفہ بتلاؤ، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ کوئی ایسی چیز بتاؤ جو میں بیٹھا بیٹھا پڑھتا رہوں میرے درجے بلند ہوتے رہے. اسی وقت کہنے لگا یا رسول اللہ دین میں اسلام میں سب سے اعلیٰ چیز جو ہو، سب سے اونچی درجہ پانے والی چیز جو ہو، مجھے وہ تلقین کرو، مجھے وہ سکھاؤ، مجھے بتاؤ جس میں میں انتہا کامیاب ہو جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بہت بڑی دولت ہے. چنانچہ اسلم حبشی فوراً اسی وقت جنگ میں شامل ہو گیا، اور ایک نماز کا وقت بھی نہیں آنے پایا تھا کہ پہلے شہید ہو گیا. ایک نماز بھی نہ پڑھی، ادھر کلمہ پڑھا ادھر سیدھا بہشت میں داخل ہو گیا. خدا بندے ذوالجلال نے جن کو نوازا ہے
اخدود النار کا مشہور واقعہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں نقل فرمایا۔ پہلے انبیاء کے وقت میں بادشاہ وقت ہے، وقت کے پیغمبر نے لوگوں کو توحید کی تعلیم دی، شرک سے بیزاری فرمایا کہ خدا کے سوا کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، خدا کے سوا کوئی کسی کی بنی ہوئی کو بگاڑ نہیں سکتا اور بگڑی ہوئی کو درست نہیں کر سکتا۔ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے یہ سارا نظام، اور مالک جو وہ ہوا، اور کوئی کیا کر سکتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ وقت نے دربار لگایا ہوا ہے، لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے جاتے ہیں، گزرتے جاتے ہیں، بادشاہ اپنے آپ کو سجدے کرا رہا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ رب العالمین کے سوا یہ تیرا سر، یہ تیری پیشانی اتنی قیمتی ہے، اس کی قیمت سیدنا حسین سے پوچھو، اس کی قیمت عبداللہ پیر شہید سے پوچھو، اس کی قیمت شہید ابن مسیب سے پوچھو، اس کی قیمت اور شہید ہونے والے صحابہ کرام سے پوچھو کہ انہوں نے یہ سر کٹا تو دیا پر غیر کے سامنے جھکایا نہیں۔ مرد آ رہے ہیں سجدہ کر کر کے بادشاہ کو خوش کر رہے ہیں، اس نے خندق آگ سے بھر ہے، جو سجدہ نہیں کرے گا اس کو اس آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کی قدرت، ایک عورت آئی، ایماندار تھی، مومنہ تھی، ایمان والی تھی، بادشاہ کے سامنے لائی گئی، سجدہ کر، کہنے لگی اس مالک الملک کے سوا سجدہ کسی کو جائز نہیں، وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا جان کا پالن ہار ہے، اس کے سوا یہ میری پیشانی، یہ میرا ماتھا کسی اور کے لیے جھک نہیں سکتا، وہ میرا معبود ہے، وہ میرا مقصود ہے، وہی خالق و مالک ہے۔ بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ تو کام بگڑے گا، سب مرد، سب جوان، سب امیر غریب سجدہ کرتے ہیں، جاتے ہیں، ایک عورت اکڑ گئی۔ اس کے وزیر سفیر کہنے لگے تجھے کرنا پڑے گا، اس نے کہا توبہ کر، کیسے کرنا پڑے گا جب میرے یقین میں، میرے ایمان میں یہ جائز ہی نہیں تو کرنا کیسے پڑے گا؟ انہوں نے کہا یہ جو تیرے سامنے لوگ نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہاں کر رہے ہیں، کہ پھر؟ انہوں نے کہا یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے کہ لوگ کر رہے ہیں، میں کہتی ہوں میرا اللہ جو ہے وہ سمد ہے، وہ بے نیاز ہے، میں خدا کی ذات کے سوا کبھی کسی کو میں نے سر جھکایا ہی نہیں۔ بادشاہ کہنے لگا اس کا علاج کرو بھائی، ورنہ اس کے ساتھی اور یہاں پیدا ہوں گے۔ یہ تو کوئی عقیدے کی پکی معلوم ہوتی ہے، کچے عقیدے کی جو عورتیں ہوں گی وہ اپنے ایمان کو یوں ہی ریت کی طرح بہا دیتی ہیں۔ کپڑوں سے ننگا، پیٹ سے بھوکا، کتاب اٹھائے پھرتا ہے، گھروں میں آ کر کے کہتا ہے لاؤ میں تمہاری تقدیر بتاتا ہوں، انگلی رکھو میں فال کھولتا ہوں۔ کوئی سمجھدار اس سے پوچھ لے کہ تو جو گلیوں میں دھکے کھاتا پھر رہا ہے، تو نے آج تک اپنی تقدیر کی فال نہیں کھولی؟ اپنی تقدیر تو دیکھی ہوتی، تیری تقدیر میں یہ در در نہیں لکھے ہوئے، اور بعض لکھے پڑے نوجوان ایسے جاسے میں پھنستے ہیں، جو انگلی رکھتے ہیں پھر وہ پڑھتا ہے یوں ملے گا، یہ ہوگا، تعلیم اچھی پاس ہوگی، دوسرے ملک میں جاؤ گے، یہ ہوگا، وہ اس پر یقین ہے، اور خدا کی ذات پر یقین نہیں۔ اچھے خاصے لکھے پڑے لوگ، سمجھدار لوگ پھسل جاتے ہیں۔ اور بعض شہروں میں مسلمانوں آپ حیران ہوں گے کہ نوجوان طبقہ لکھا پڑھا، ایک جادوگر بیٹھا ہے وہاں، اس نے لفافوں میں کاغذ بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، ایک چڑیا اس نے پالی ہوئی ہے، وہ چوٹ سے پرچہ کھینچتی ہے، اور بابو جی پھر اسے پڑھ کر اپنی تقدیر دیکھتے ہیں، اللہ الصمد
مسلمان تو کلمہ پڑھتا ہے کالی کملی والے کا، اور اس زمین و آسمان کے مالک کا تو پیدا کیا ہوا بندہ ہے، چڑیا کے پرچے پر تیرا ایمان ہے، خدا کے قرآن پر تیرا ایمان نہیں۔ عورت کو مجبور کیا گیا تجھے سجدہ کرنا پڑے گا، کہنے لگی ہرگز ہرگز نہیں، ابھی تجھے سزا دی جائے گی، تجھے پتا چل جائے گا۔ عورت کہنے لگی کوئی بات نہیں، ایمان کی وجہ سے سزا بھی ملے تو میں برداشت کروں گی۔ بڑے آ کر کے بولے، افسر بولے، وزیر بولے، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہنے لگے گفتو اے زم پیش ہوئی سجدہ کن، ورنہ دری آتش بسوسی بے سخن، دیکھ لے یہ تیرے سامنے دہک رہی ہے، یہ شعلے بھڑک رہے ہیں، تجھے اس میں پھینک دیا جائے گا، یا تو سجدہ کر دے۔ مولانا کہتے ہیں بودا زن پاک دینو مومنا، او سجدہ عابد نہ کردہ موقنا، اس نے صفا انکار کر دیا۔ میرا سر اتار سکتے ہو، میری چمڑی ادھیڑ سکتے ہو، میری جان کا قیمہ بنا سکتے ہو، پر اللہ کے سوا میں کسی کو سجدہ کرنے کے قابل کبھی سمجھتی ہی نہیں۔ ظالموں نے سب سے پہلے امتحان لینے کے لیے عورت کا بچہ چھینا اور دیکھتی ہوئی آگ میں پھینک دیا، گولوں میں پھینک دیا، شولوں میں پھینک دیا۔ عورت ذات ہے، اپنے بچے سے بڑا پیار ہوتا ہے، ساری ساری رات کھڑی رہتی ہے، آپ گلے میں سوتی ہے، اسے سوکھے میں سلاتی ہے، رات دن دوا دارو کے لیے دوڑی دوڑی پھرتی ہے، ہر ممکن طریقے سے آرام پہنچاتی ہے۔ اولاد جو ہوئی تو ماں کی ممتا نے انگڑائی لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے دل میں محبت رکھی اولاد کی، اگر یہ نہ ہوتا تو پلنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ ماں کے دل میں آنے لگی الہی میری آنکھوں کے سامنے میرا بچہ جل رہا ہے، ان ظالموں نے چھین کر آگ میں پھینک دیا، یہ کنارے کھڑی ہو کر کے تماشا دیکھ رہی ہے۔ وہ معصوم بچہ جو ابھی بولنا بھی نہیں جانتا تھا، جو ابھی بولنے تک کی نوبت کے لیے بھی نہیں آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے بندے، او میری ایک نیک مائی کے بچے، تو بولنا تو نہیں جانتا، پر میں خدا تجھے اگر بلوانا چاہوں تو بول کیوں نہیں سکتا؟ جلدی بول کے اپنی ماں کی تسلی کر دے، اپنی ماں کے ایمان کو مضبوط کر دے۔ اندر آگ میں لیٹا لیٹا کہتا اندرا مادر کے من ایجا خوشم، گرچہ دری صورت میں یعنی آتشم، او میری اماں گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، مضطرب نہیں ہونا، ذرا دیکھنے میں آگ معلوم ہوتی ہے، او میری اماں چھلانگ لگا کے تو دیکھ لے، ایمان والوں کو یہ آگ کچھ نہیں کہتی، یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اور چنبیلی کے پھول بچھے ہوئے ہوں۔ کہنا نہیں پڑے گا کہ میاں کھاؤ اٹھاؤ برتن لے جاؤ، وہ خوشا، وہ گنچھا خود بخود وہ شاخ پیچھے کو ہٹ جائے گی۔ فرما خداوند عالم فرماتے جب مجھے راضی کرو گے تو بہشت ہے میرے پاس۔ میں کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کی محبت کا کوئی معیار تو ہونا چاہیے، یہ شکل ہماری نہیں بتاتی کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہے، یہ لباس ہمارا نہیں بتاتا کہ ہم حضور کے امتی ہیں اور حضور کے عاشق ہیں، رشتے ناطے کرنا وہ ہمارا نہیں بتلا رہا کہ ہم حضور کے امتی ہیں، مرنا جینا وہ ہمارا نہیں بتلا رہا کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ تماشا دیکھ، ہر رگ ہم نے الگ بنا لی، ایک ایک چیز کو الگ الگ بنایا ہوا ہے۔ اب بتاؤ قرآن مجید کی 6666 آیتیں ہیں،
اور تقریباً 8 لاکھ حدیثیں ہیں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، ان میں یہ کہا لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی مر جائے پھر